اماں، میں بتائے دے رہا ہوں، میرے لیے میرے جیسی باحیا اور متقی لڑکی ڈھونڈنا۔ مجھے نہیں چاہیے بےہودہ عورت۔ لا حول ولا قوت، حیا ہی مر گئی ہے ان لوگوں کی۔ ارے گھر میں جوان جہاں دیور ہے، مجال ہے جو کبھی پردہ کیا ہو۔ اچھا اب بس کر، مجھے پتا ہے میں نے تیرے لیے کیسی لڑکی ڈھونڈنی ہے۔ تو کاہے کو پریشان ہوتا ہے، آ لینے دے۔ آج اس فراز کو، اس کی تو میں عقل ٹھکانے لگاؤں گی۔ کہا بھی تھا نا کہ اس بےہودہ سے شادی نہ کر۔ لے آیا اس منحوس کو میرے سینے پہ مونگ ڈلنے کے لیے۔ اس کی اماں نے ساری عمر تمہارے ابا پہ ڈورے ڈالے رکھے، اب یہ آ گئی۔ تو میرا لال اس سے بچ کے ہی رہنا۔ توبہ کرو اماں، مجال ہے کہ میں نے کبھی آنکھ بھر کے دیکھا ہو اس کی طرف۔ وہ تو آج میں یوں ہی چھت پہ چلا گیا تو سامنے تار پہ کپڑے ڈال رہی تھی، یوں ہی نظر پڑ گئی۔ اوف، اتنی باریک قمیض پہن رکھی تھی اماں، مانو پورا جسم نظر آ رہا تھا۔ ہائے توبہ توبہ، اماں نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ میرا بیٹا تو اب چھت پر نہ جایا کر۔ یہی لچھن اس کی ماں کے بھی تھے۔ جوانی میں بیوہ کیا ہوگی، ہر مرد اس کے کام کرنے کو تیار تھا۔ اور تمہارے ابا، اب میں اس میں روم کو کیا کہوں۔ اماں اپنی آنکھوں میں آئے مصنوعی آنسو صاف کرنے لگی۔ شام میں فراز چائے کا کپ لیے اوپر جانے لگا تو اماں نے اسے اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ اے فراز، ادھر آ، میرے پاس بیٹھ۔ دیکھ فراز، تو نے ضد کی، میں نے تیری شادی کروا دی۔ اللہ گواہ ہے، میرا دل ذرا بھی خوش نہیں اس شادی سے۔ وہ تو نے یتیم کہہ کے کر لی شادی۔ اب میں تجھے ایک بات سمجھائے دے رہی ہوں، اپنی بیوی سے کہہ کہ وہ اپنے طور طریقے اور لچھن درست رکھے۔ کیا ہوا اماں، فرحین نے کچھ کہا؟ ارے مجھے کچھ کہے، اتنی جرت، اس کی زبان نہ کھینچ لوں۔ بس اس کو کہہ اپنا لباس درست رکھے، یہ اتنے باریک باریک کپڑے نہ پہنا کرے۔ گھر میں جوان جہاں دیور ہے، شرم کرے، اس کے سامنے ننگے سر آ جاتی ہے۔ پھر اماں نے اسے صبح والا واقعہ مثالیں لگا کر بتایا، جس کے جواب میں وہ جی میں سمجھا دوں گا کہہ کر پریشان سا اوپر چلا گیا۔ سعدیہ اس کے دھلے کپڑے طے کر رہی تھی۔ اس نے غور سے سعدیہ کی طرف دیکھا۔ اس نے زبا والا ہلکے پیلے رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سعدیہ نے مسلسل اپنی طرف دیکھتے پا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، تم نے صبح کپڑے چینج کیے تھے؟ صبح ہی تو نہا کر پہنے تھے میرے جانے کے بعد۔ نہیں، صبح سے یہی پہنے ہیں۔ کیا ہوا، اچھا نہیں لگ رہا یہ رنگ مجھ پہ؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ نہیں ایسی بات نہیں۔ تو پھر وہ اس کے پریشان چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ تم اپنا کام کرو۔ وہ منہ موڑ کر لیٹ گیا اور پھر رات تک وہ اسے غور سے دیکھتا رہا۔ اسے اس کے کپڑے کہیں سے بھی ایسے نہ لگے کہ ان سے جسم نظر آئے۔ ہاں البتہ رات کو کام سے فارغ ہو کر وہ اپنا دوپٹہ اتار کر جب اس کے پاس آئی تو بہت قریب ہونے پر بہت غور سے جب اس نے دیکھا تو اس کی لون کی شرٹ کچھ باریک محسوس ہوئی۔ اس کے دماغ پہ جیسے کسی نے ہتھوڑا مارا ہو، جیسے وہ جلدی سے اسے پرے کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ سعدیہ شوہر کے آج کے رویے کے بارے میں سوچتی رہ گئی۔ اس نے اس کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی اور 3 ماہ کا عرصہ بہت خوشگوار گزرا تھا۔ اماں، یہ شام میں جھاڑو لگا رہی ہے، میں بتائے دے رہا ہوں، گھر میں رزق کی تنگی ہو جانی ہے۔ اللہ خیر کرے، خیر کے جملے بول، ویسے بھی تو ٹک کر نوکری کہاں کرتا ہے۔ اماں مجھے باتیں سنا رہی ہے، اس سے منع کر۔ ارے ابھی شام نہیں ہوئی، میں نے ہی کہا ہے جھاڑو لگانے کو۔ اور بات سن، میں نے رقیہ کو کہہ رکھا ہے تیرے رشتے کے لیے، اب نوکری نہ چھوڑ کر بیٹھ جانا۔
ارے اماں، میں جان بوجھ کر تھوڑی نوکری چھوڑتا ہوں، احسن نے اپنی گھنی داڑھی میں کنگھی پھیرتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی اب والا جو باس ہے بڑا نیک اور دیندار بندہ ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، ورکرز کا خیال بھی رکھتا ہے۔ اچھا اماں، 6 بج گئے، اب میں چلتا ہوں، اذان ہونے والی ہے۔ جا بیٹا، اللہ تجھ جیسا نیک اور فرما بردار بیٹا ہر ماں کو دے۔ پاس ہی جھاڑو دیتی سعدیہ نے ہنسی چھپانے کے لیے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا تھا۔ آپا کیا بتاؤں، لڑکی نہیں مانو ہیرا ہے، ہیرا۔ اچھا اماں اب پادان بند کر کے پوری طرح سے رقیہ بوا کی طرف متوجہ تھی۔ دیندار، گھر گھر ہستی والی، اور پھر پڑھاتی بھی ہے، 20-25 ہزار کما لیتی ہے مہینے کا۔ ماشاءاللہ، اماں نے انگلی دانتوں میں دبائی۔ اے رقیہ، سچ بتا، تو نے خود دیکھ رکھا ہے یا سنی سنائی بات کر رہی ہے؟ ہائے آپا، میں کیوں جھوٹ بولوں گی، اس عمر میں میرے جاننے والے ہیں۔ اس کی ماں نے کہہ رکھا تھا، ان کی بس ایک ہی ڈیمانڈ ہے، لڑکا دیندار ہو، حلال رزق کماتا ہو۔ اور سچ پوچھو تو اپنے احسن میاں کی نوکری تو آئے دن چھوٹ جاتی ہے۔ اب لڑکی کماتی ہو تو مرد کو آسرا ہو جاتا ہے۔ میں نے تو اس لیے پہلے تم سے بات کی۔ بہت اچھا کیا۔ پھر سعدیہ کو آواز دی، اے سعدیہ، چائے بنا رہی ہے یا پائے لے بھی آ، ساتھ میٹھے نمکین بسکٹ بھی رکھ لیں۔ یہ بتا کس دن لے کر جا رہی ہے؟ اماں نے رقیہ سے پوچھا۔ جس دن تم کہو۔ تو یوں کرتے ہیں، اس اتوار چلے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ رقیہ اب چائے میں بسکٹ ڈبو ڈبو کر کھا رہی تھی اور اماں خیالوں میں ہزار ہزار کے 25 نوٹ گن رہی تھی۔ اماں یہ بنا دوپٹے کی چھت پہ پھر رہی تھی۔ ہائے کب؟ اماں نے دانتوں میں انگلی دبا کر پوچھا۔ شام میں، ابھی پوچھتی ہوں، یہ ہماری عزت کا کباڑہ کر کے رہے گی۔ سعدیہ، او سعدیہ۔ جی اماں۔ وہ کچن سے باہر آئی تو بنا دوپٹے کی چھت پہ کیوں پھر رہی تھی؟ نہیں اماں، جھوٹ مت بولو، میں نے خود تمہیں دیکھا ہے، جب فرش دھو رہی تھی تو تمہارا دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ پاس بیٹھے احسن نے کہا۔ وہ اماں، فرش دھوتے وقت سر سے سرک گیا تھا، اس نے دھیمی سی آواز میں کہا، لیکن بغیر دوپٹے کے چھت پہ نہیں پھرتی۔ وہ اپنی صفائی دے رہی تھی، جبھی فراز کی بائک کا ہارن بجا۔ اس نے گھر آتے ہی بیوی کو ماں کے آگے سر جھکائے کھڑے دیکھا تو ادھر ہی آ گیا۔ کیا ہوا؟ پوچھ لے اس سے۔ اماں غصے میں بھری بیٹھی تھی اور سعدیہ خاموش کھڑی تھی۔ کوئی بتائے گا کیا بات ہے؟ اپنی بے حیا بیوی سے پوچھ لو، چھت پہ بنا دوپٹے کے پھر رہی تھی۔ فراز نے سعدیہ کی جانب دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں کہتی ہوں اس کو لے جا یہاں سے، جو 2 کوڑی کی عزت ہے وہ بھی نہ رہے گی ہماری۔ بس بہت ہو گیا، خبردار جو آئندہ کسی نے میری بیوی کے متعلق کوئی بےہودہ بات کی۔ اسلام جہاں عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے، وہیں مرد کو بھی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم ہے، اور میری غیر موجودگی میں کسی کو اوپر والے پورشن میں جانے کی ضرورت نہیں۔ چلو سعدیہ، وہ بازو سے پکڑ کر اسے اوپر لے گیا۔ یہ لو، چل گیا جادو اس کی حسن کا۔ اماں نے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ اماں، عورت کا اصل حسن حیا ہے، یہ گوری رنگت لمبے قد سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاباش بیٹا، شاباش، اس لیے اللہ نے تیرے لیے ہیرا لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ کیا اماں، تو نے دیکھ لی لڑکی؟ ہاں سمجھو دیکھ لی۔ احسن خوشی خوشی وہاں سے اٹھ گئے۔ اماں اپنے شرمیلے بیٹے کے صدقے باری جا رہی تھی۔ یہ کباب لینا۔
فضا نے بنائے ہیں، ماشاء اللہ سے ہر کام آتا ہے بچی کو، سلائی کڑھائی کھانا پکانا۔ رقیہ بوا کباب کی پلیٹ سے انصاف کرتے ہوئے بولی، بڑی بات ہے جی، ورنہ آج کل کی لڑکیاں پڑھائی کے ساتھ کہاں کرتی ہیں سینہ پرونا۔ اماں نے صاف ستھرے ڈرائنگ روم پر نظر دوڑاتے کہا، ماشاءاللہ ہماری فضا تو گھر کے ہر کام میں طاق ہے، آن لائن کورسز بھی کرواتی ہے۔ ویسے تو اسے باہر بھی بڑے لوگوں نے کہا ہے پڑھانے کو، پر وہ گھر میں رہ کر کام کرنے کو مناسب سمجھتی ہے۔ ماشاءاللہ، بلوائیں بیٹی کو؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ کچھ ہی دیر میں فضا اماں کے سامنے تھی، سادہ سے نقوش، گندمی رنگت، قد بھی چھوٹا سیاہ۔ اماں تنقیدی نظروں سے لڑکی کا جائزہ لے رہی تھی کہ احسن کی آواز اماں کے کانوں میں گونجی، اماں مجھے باحیاء متقی لڑکی چاہیے۔ بیٹی تم حجاب وغیرہ کرتی ہو؟ ارے ایسا ویسا، یہ تو دستانے پہن کر گھر سے نکلتی ہے، جواب رقیہ بوا نے دیا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی بیٹی تو واقعی ہیرا ہے، ایسی بچیاں کہاں ملتی ہیں آج کے دور میں۔ آپ بھی ہماری طرف آئیں، ہمارا بیٹا بھی 5 وقت کا نمازی ہے، پردے کا تو بہت خیال کرتا ہے۔ رقیہ بوا نے لقمہ دیا۔ جی جی کیوں نہیں، لڑکی کی ماں خاصی خوش ہو رہی تھی۔ پھر اگلے ہی ہفتے وہ لوگ احسن کو پسند کر گئے، اماں سب تیاریاں کیے بیٹھی تھی۔ 2 ماہ کے بعد فضا رخصت ہو کر احسن میاں کے گھر آ گئی۔ احسن خوشی خوشی اندر باہر کے چکر کاٹ رہا تھا کہ اماں بولی، چل سعدیہ دلہن کو کمرے میں بٹھا آ۔ سعدیہ فضا کا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتی اسے کمرے میں لے آئی۔ احسن کو پہلا جھٹکا تب لگا جب دلہن کے جوتے اتارے تو وہ سعدیہ کے کندھے تک بھی نہیں آ رہی تھی۔ دوسرا جھٹکا صبح لگا جب وہ نہا کر باتھ روم سے نکلی۔ سانولی رنگت میرون کلر کے جوڑے میں مزید دب رہی تھی۔ سعدیہ ناشتہ لے کر کمرے میں آئی تو احسن کے منہ پہ 12 بجے دیکھ کر اس نے نئی دلہن کو تیار کرنے کی پیشکش کی، جسے اس نے فوراً قبول کر لیا۔ ناشتے کے بعد سب لوگ دلہن کے کمرے میں جمع تھے، آتشی گلابی جوڑے میں کھلی کھلی سعدیہ ہر ایک کی نگاہوں کا مرکز بھی، خود احسن کی بھی۔ فراز تو یوں بھی ہر وقت اس کی بلائیں رہتا رہتا۔ فضا کو میک اپ وغیرہ میں دلچسپی نہیں تھی اور اسے کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ اب وہ روز میک اپ کا سامان اٹھائے اوپر سعدیہ کے پاس چلی آتی۔ احسن کو پتہ چلا تو اس نے اسے سعدیہ کے پاس جانے سے روک دیا۔ اب وہ بیچاری خود ہی بیس لگا لگا کر لپسٹک لگا لیتی، بالوں کی چٹیاں باندھ لیتی۔ تمہیں کوئی اچھے سے بال بنانا نہیں آتے؟ ایک دن احسن نے پوچھا۔ کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا، آپ نے سعدیہ کے پاس بھی جانے سے روک دیا۔ اس کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، بے حیا تمہیں بھی اپنے رنگ میں رنگ دے گی۔ احسن نے دل کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، دل ہی دل میں اسے اماں سے گلہ بھی تھا کہ اماں نے لڑکی کی خوبصورتی کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دی، لیکن وہ یہ گلہ زبان پہ کبھی نہیں لایا۔ پورے محلے میں احسن میاں کی بیوی کے پردے کے چرچے تھے۔ خود احسن جب با پردہ بیوی کو موٹر سائیکل پر لے کر نکلتا تو فخر سے گردن اکڑا کر نکلتا، پر جیسے ہی راستے میں کسی موٹر سائیکل یا گاڑی میں بیٹھی کسی حسینہ کو دیکھتا تو اس کی آنکھوں کے گوشے گیلے ہونے لگتے، اماں کی ہوئی زیادتی یاد آنے لگتی۔ اس دن فضا کپڑے پھیلانے چھت پر گئی تو سعدیہ نے اسے اپنے کمرے میں بٹھا لیا۔ سعدیہ کے ڈریسنگ پر نوک پلک سنوارنے کا سارا سامان موجود تھا۔ میں لوز اسکرٹ بنانے لگی تھی، اس لیے تمہیں بھی بلایا ہے، تم بھی سیکھ لو۔
سعدیہ نے سنگھار میز کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ارے نہیں، فراز کو کرل وال پسند ہے، میں اکثر بناتی رہتی ہوں۔ تم بھی احسن بھائی کی پسند کا تیار ہوا کرو۔ اس کے ذہن میں کچھ دن پہلے کی بات آئی جب احسن نے اسے اچھے بال بنانے کو کہا تھا۔ کہاں کھو گئی؟ یہ دیکھو، پہلے بال ایسے لینے ہیں۔ سعدیہ اسے بال بنانا سکھا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ اس دن اس نے کئی دفعہ احسن کو سعدیہ کی طرف دیکھتے ہوئے پایا۔ پھر اس نے نوٹ کیا، جب بھی سعدیہ نیچے آتی، احسن کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کمرے سے نکل جاتا۔ اس کے برعکس فراز ہمیشہ نظر نیچے رکھتا۔ گھر آنے کے بعد وہ زیادہ تر اوپر ہی رہتا۔ ایک دن وہ سعدیہ کے پاس چلی آئی۔ بھابی، آپ بال کاٹ لیتی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، تھوڑے بہت، سعدیہ نے جواب دیا۔ تم نے کٹوانے ہیں؟ ہاں، روز روز دھونا بہت مشکل لگتا ہے۔ احسن سے پوچھ لیا؟ نہیں پوچھا تو نہیں، لیکن انہیں اچھا لگے گا۔ سعدیہ نے اس کی بات پر حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا، اور پھر سعدیہ نے بال کاٹنے کے ساتھ بالوں کی سٹریکنگ بھی کر دی اور اسے اچھا سا میک اپ بھی کر دیا۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ بہت خوشی سے احسن کا انتظار کر رہی تھی۔ اماں نئی بہو کے رنگ دیکھ کر پہلو بدل رہی تھی۔ جیسے ہی احسن کی بائک کا ہارن سنائی دیا، اس کے گالوں کی سرخی میں اضافہ ہو گیا۔ احسن کمرے میں آیا۔ پہلے تو وہ اس پر نظر ڈال کر واش روم میں چلا گیا۔ پھر اس نے خود ہی پوچھ لیا تو جواباً اس نے ایک زوردار تھپڑ نئی دلہن کے منہ پہ جڑ دیا۔ بے حیا، بے غیرتی کر کے پوچھ رہی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں؟ دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے۔ اس دن وہ شام تک کمرے میں بیٹھی روتی رہی۔ احسن نے اسے اوپر والے پورشن میں جانے سے سختی سے منع کر دیا، اور تو اور اسے فراز سے بھی پردہ کرنے کا کہہ دیا، لیکن خود وہ اپنے روش پر قائم رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال کا عرصہ گزر گیا۔ وہ ایک بیٹی کی ماں بن گئی۔ اس نے اب بننا سنورنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ سنورتے بھی تو کس کے لیے؟ اس کے شوہر کو دوسری عورتوں کو دیکھنے کے بعد اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ احسن نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کے جیسا تلفظ کسی کا نہ تھا۔ سب لوگ اپنے بچے اس کے پاس بھیجنے لگے تھے۔ اس دن اماں کسی کام سے باہر گئی تھی۔ فراز اماں کو آواز دیتا برآمدے میں آیا۔ سامنے وہ تھی۔ اس سے اماں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ احسن کمرے سے باہر آیا تو اس نے فراز کو جاتے دیکھ لیا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اماں کا پوچھ رہے تھے۔ اس لوفر سے بات مت کیا کرو، کتنی دفعہ کہا ہے تم سے۔ عشق مٹکے کر کے شادی کی، ماں باپ کا نام ڈبو دیا، بہانے بہانے سے عورتوں کو تاڑتا ہے، بے حیا۔ آپ فکر نہ کریں، اس کے پاس اپنی بیوی کو دیکھنے کے بعد دوسروں کی بیویاں تاڑنے کا وقت نہیں ہوتا۔ اسے جیسی عورت چاہیے تھی، اس نے ویسی عورت سے شادی کی، اب اس کے ساتھ خوش ہے۔ یہ مسئلہ آپ جیسے متقی مردوں کے ساتھ ہی ہے، جو اپنی بیوی کو پردہ کروا کر سارے جہاں کی عورتوں کو تاڑتے ہیں۔ اس نے یہ کہہ کر سبزی کی ٹوکری اٹھائی اور کچن کی جانب چل دی۔